بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ دیکھیے ربط بڑا عمدہ چلا آ رہا ہے. پہلی وحی کے فوراً بعد ہم نے اتارا ہے اس کو لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, کیا تم جانتے ہو کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ لیلۃ القدر 100 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح, وہاں ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے. یہ اینول بجٹ سیشن ہے اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے نظام کے لیے. ہر سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم, اس شب میں سب فیصلے ہو جاتے ہیں اگلے سال کیا کچھ ہونا ہے, اور وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. ایشو ہو گئے آرڈر, اب ان کی ہے امپلیمنٹیشن. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ, فرشتے جو ہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں ان احکام کو, اور پھر وہ رپورٹیں جو ہے واپس پہنچتی ہیں. تو اسی رات میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم, اس رات میں اترتے ہیں فرشتے بھی, اور الروح روح الامین روح القدس, وہ کہ چونکہ ان کا ذکر عام طور پہ علیحدہ اس لیے کیا جاتا ہے جو ہم 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں. علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ, تو ان کی خاص شان ہے فرشتوں میں, یہ مطاع ہیں, مطاع ثم امین, ان کے سردار کی حیثیت رکھتے ہیں. تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم, اپنے رب کے حکم سے, من کل امر, ہر امر, جو سارے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں آئندہ سال کے, ان کے بارے میں جو ہے ان کو احکام دے دیے گئے ہوتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم, یہ ہم وہاں پڑھ چکے ہیں. سلام, اور یہ رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی برکات ایسی رکھی ہیں کہ اگر اس میں کوئی شخص جو ہے اللہ کا خاص طور پر عبادت گزار بندہ جو ہے اس سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. عبادت کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس ایک شب کا وہ 1000 مہینوں کے اجر و ثواب سے بڑھ جائے گا. یہ حتی مطلع الفجر, یہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات ہے. تو قرآن کے نزول کے یہ 2 مراحل, یہ پورا قرآن لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ, یہ 2 الفاظ قرآن میں آئے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. وہ جو لیلۃ القدر تھی وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی کوئی رات ہے جسے کہ چھپایا گیا ہے تاکہ لوگ محنت کریں, تلاش کریں. لیکن اس رات کو پورا قرآن لوح محفوظ میں, اب یہ بھی 3 الفاظ قرآن میں آئے ہیں, کتاب مکنون, ام الکتاب اور لوح محفوظ, یہ 3 الفاظ آئے ہیں. اصل قرآن وہاں لوح محفوظ میں ہے. وہ قرآن اتار دیا گیا سمائے دنیا تک, پہلا جو آسمان ہے ہمارا یہاں تک اتار دیا گیا. یہ دفعتاً واحدتاً ہوا ہے, ایک دم ہوا ہے. لہذا رمضان کے لیے آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ باب افعال ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, باب افعال ہے, ہم نے اتارا اس کو لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, ہم نے اتارا اسے ایک مبارک رات میں. تو یہاں آپ نے دیکھا تینوں جگہ پر یہ آیا ہے انزال کا صیغہ باب افعال سے. جب حضور پر آیا وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, یہ تنزیل ہوئی ہے. نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا, اے محمد آپ پر ہم نے قرآن اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے, نجمن نجمن, آیتیں پھر آیتیں پھر آیتیں آ گئی, پورا قرآن نے اتارا ہے. تو یہ تنزیل جو ہے حضور پر ہوئی ہے ہمارے حساب سے 22 برس میں, 610 عیسوی میں شروع ہوا اور 632 عیسوی میں حضور کا انتقال ہو گیا. 22 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید محمد رسول اللہ پر نازل ہوا. وہ ہے تنزیل, تنزیل من رب العالمین. لیکن جو حضور پر تو اترا ہے وہاں سے سمائے دنیا سے جبرائیل لاتے رہے, لیکن یہ کہ یہ پورا سمائے دنیا پر دفعتاً واحدتاً جملتاً واحدتاً پورا قرآن جو ہے لوح محفوظ سے یا کتاب مکنون سے یا ام الکتاب سے لا کر اتار دیا گیا. یہ ہے انزال. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب قرآن کی جو مدح ہوئی ہے, ظاہر بات ہے اس میں اگر میں نے وقت زیادہ لے لیا تو پھر تو سارا وقت اسی میں لگ جائے گا. قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس, لوگوں کے لیے ہدایت. اور اس میں نوٹ کرنے کی کم سے کم یہ بات ضروری ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ہدی للمتقین, یہاں فرمایا ہدی للناس. اب کوئی اگر دیانند سرسوتی کتاب لکھ رہا ہو اور 14ویں باب میں قرآن پر تنقید کر رہا ہو, کہتے ہو تضاد آ گیا. کہیں کہتے ہیں کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے, کہیں کہتے ہیں متقین کے لیے ہدایت ہے.
لیکن اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے، قرآن اپنی جگہ پر ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، ہر دور کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مکمل ہدایت۔ آج کا بڑے سے بڑا فلسفی، اور اگر ابھی دنیا کی عمر ہے 1000 برس، تو اور 1000 برس بعد کا بھی جو بڑے سے بڑا فلسفی ہوگا اس کے لیے بھی ہدایت قرآن میں۔ عرب کے بدو کے لیے بھی قرآن کے اندر ہدایت تھی، اور آج کے عام آدمی کے لیے بھی قرآن میں ہدایت ہے۔ تو قرآن تو ہدایت ہے فی نفسہ ہی، اعلی مقام ہی، اپنی جگہ پر پوری نوع انسانی کے لیے، ابد الآباد تک کے لیے، لیکن اس سے استفادہ وہی کر سکتے ہیں جن میں تقویٰ ہوگا۔